کسی کو سجدے کی حالت میں انتقال کرتے دیکھ کر، یا کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے انتقال کرتے دیکھ کر، یا کسی کو ریاض الجنہ میں انتقال کرتے ہوئے دیکھ کر فطری طور پر خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی حسن خاتمہ نصیب ہو۔ لیکن دنیا کی سب سے عظیم ہستی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر انتقال کیا۔ نبیوں کے بعد بہترین انسان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے بستر پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عظیم سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی روح بھی بستر پر ہی قبض کی گئی۔ تو کیا معاذ اللہ ان ہستیوں کو حسن خاتمہ نصیب نہ ہوا؟ یقیناً ہوا۔ پھر آخر یہ حسن خاتمہ ہے کیا؟ بہترین حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ کا دل شرک، منافقت، حسد اور غضب سے پاک ہو۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہ کر رہے ہوں، اپنے پیچھے ایسی بیوی اور بچے چھوڑ کر جا رہے ہوں جو آپ کے لیے دعا کرنے والے ہوں، والدین آپ سے خوش ہوں اور دنیا آپ کے جانے پر غمزدہ۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے اور نافذ کرنے کی جد و جہد میں صرف ہو رہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں حسن خاتمہ کی یہی دعا سکھائی ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ۔ اے اللہ، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر دیجئے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ دنیا کی رسوائی سے بچنے کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کیجئے، اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آ جائے، اور دشمنوں اور کافروں کے غلبے سے مجھے بچا لیجئے۔ جبکہ کاموں کے اچھے انجام کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اچھی تعلیم، حلال رزق عطا فرمائیے، میری شادی کو کامیاب بنائیے، مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے، جب موت آئے تو میری صلاحیتیں آپ کے دین کے نفاذ کے لیے لگ رہی ہوں، اور سب سے اہم دعا یہی ہے کہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔